اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کوئی بھی والدین میں سے والد یا والدہ اپنے بچوں کی حضانت کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور حضانت کے ساتھ ساتھ ملاقات کی کیسے اجازت کورٹ سے لی جا سکتی ہے، اور شیڈول کیسے بنوایا جا سکتا ہے۔ تو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت یہ اپلیکیشن ہوتی ہے فیملی کورٹ میں یا گارڈین کورٹ میں۔ فرض کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ کہ بچے والدہ کے پاس ہیں یا والد کے پاس ہیں، کسی ایک فریق کے پاس۔ تو ہم یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ والدہ کے پاس ہیں اور والد کو وہ ملنے نہیں دے رہی۔ تو اب والد کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ بچوں کو حضانت کیسے لے سکتا ہے، یعنی اپنے پاس کیسے لے سکتا ہے، اپنے کسٹڈی ان کی کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ کسٹڈی کتنی قسم کی ہوتی ہے، حضانت کتنی قسم کی ہوتی ہے، اور حضانت کے علاوہ کسٹڈی کے علاوہ ملاقات کا شیڈول جو ہے وہ کیسے ترتیب دلایا جا سکتا ہے کورٹ سے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے آپ گارڈین، کوئی بھی مسئلہ اگر کسی فیملی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ جو ہے نا اس میں یہی کریں گے کہ حضانت کی اپلیکیشن تھرو کونسل، ایک وکیل کے ذریعے آپ حضانت کی اپلیکیشن گزاریں گے گارڈین کورٹ میں۔ اب حضانت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پرماننٹ حضانت جسے ہم پرماننٹ کسٹڈی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے عارضی حضانت یا ٹیمپرری جو ہے کسٹڈی۔ اور تھرڈ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیڈول فار میٹنگ یا ملاقات کا شیڈول جو ہے وہ تیسری اپلیکیشن ہوتی ہے۔ تو اب کرنا یہ چاہیے کہ جب بھی آپ یہ حضانت کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو یہ تینوں اپلیکیشنیں اکٹھی دینی چاہیے۔ ایک تو یہاں ایک چیز واضح کرتا جاؤں کہ حضانت کا دعویٰ نہیں ہوتا، حضانت کی ہمیشہ اپلیکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ مس کنسیپشن جو اکثر چلی جاتی ہے کہ بچوں کا دعویٰ کر دیا لینے کا، تو دعویٰ نہیں ہوتا، یہ اپلیکیشن ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ ایسا کریں گے کہ ایک پرماننٹ کسٹڈی کی اپلیکیشن دی جائے گی۔ اس کے گراؤنڈز کیا ہونے چاہیے، فرض کریں گراؤنڈز اس کے بڑے سالڈ ہونے چاہیے کہ ایک ہی جو مین، آپ کو بتا دوں کہ جو مین کنسیڈریشن ہوتی ہے نا کورٹ کی، بچے ماں کے حوالے کرنے ہیں یا باپ کے حوالے کرنے ہیں، اس کے لیے جو مین کنسیڈریشن ہوتی ہے نا کورٹ کی، جو یعنی مین چیز جو کورٹ ذہن میں رکھتی ہے اور فیصلہ کرتے وقت، یا جو قانون ہے کہ ان کو ذہن میں اس وقت رکھنی چاہیے کورٹ کو فیصلہ کرتے وقت، وہ یہ ہے کہ بیٹرمنٹ آف دی چائلڈ، یعنی کہ بہتری جو ہے بچے کی اور نابالغ کی جو بہتری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ والد کے پاس رہنے چاہیے یا والدہ کے پاس رہنے چاہیے بچے۔ یہ بات تو لاگو ہوتی ہے پرماننٹ کسٹڈی کی حد تک، یعنی پرماننٹ کسٹڈی کس کے حوالے کی جائے گی، ماں کے یا باپ کے۔ اس چیز کو جو ایک ہی ترازو ہے، جو پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کی بہتری، یعنی اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ بچے کی بہتری ماں کے پاس ہے، اچھی تعلیم یافتہ ماں ہے اور جاہل باپ ہے، تو وہ ماں کو دے دے گی، اور صاف ظاہر ہے کہ اس کی بہتر پرورش ہو سکے۔ اسی طرح اگر ماں جو ہے وہ اس کے پاس کورٹ نہیں سمجھتی کہ بہتر طریقے سے اس کی بچوں کی پرورش ہو سکتی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ کورٹ نے والد کے پاس بہتر پرورش ہو سکتی ہے تو والد کو دے سکتی ہے۔ دوسری جو چیز اس میں میٹر کرتی ہے وہ میٹر کرتی ہے بچوں کی عمر۔ اب فرض کریں بچے جو ہیں، سکلنگ بیبی جو ہے، اس کی کسٹڈی کبھی بھی والد کے پاس کو نہیں مل سکتی۔ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پیتا، یا اس سے بھی ٹینڈر ایج کے جو بچے ہوتے ہیں 3-4 سال تک، وہ بھی کورٹ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ان کو ماں کے پاس ہی رکھتی ہے۔ اب تیسری جو اس میں چیز کنسیڈر کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے ان کی نگہداشت میں بچوں کی، مثلا اگر ماں کے پاس رہ رہے ہیں اور بچے کے والد کے پاس بھیجنے سے کوئی خاص ان کی پرورش میں فرق نہیں آ جانا، تو پھر کورٹ کوشش کرتی ہے کہ بچوں کو جو ہے جس کسٹڈی میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، والد کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں یا والدہ کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کورٹ کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی کسٹڈی جو ہے چینج نہ کی جائے۔ چینج کرنے سے ان کے ذہنی
بچوں کو جو ہے نا وہ نفسیاتی طور پہ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ کی پریکٹس میں ہم آبزرو کرتے ہیں ایز اے وکیل. اور کورٹ کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں یا جو من جملہ جتنے فیصلہ جات ہیں، اور یہ ایک نچوڑ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ہی پریکٹس ہے اور یہ چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں. اب فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی پرماننٹ کسٹڈی کی حد تک. دوسری اپلیکیشن گزاری جاتی ہے ساتھ عارضی کسٹڈی کے، اور وہ ایسے واقعات اور حالات کے وقت گزاری جاتی ہے. فرض کر لیں کہ بچے جو ہیں وہ والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں. والدہ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے اپنے میکے میں کسی کے پاس رہ رہی ہوتی ہے. تو والدہ جو ہے اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ پاگل ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی صورتحال ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی بچوں کی کیئر نہیں کر سکتی، اور بچے جو ہیں وہ اسی مطلب ظاہراً تو والدہ کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں عارضی ضمانت کے ساتھ اپلیکیشن بھی دے دینی چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں استدعا یہی ہوتی ہے کہ جب تک اس مین کسٹڈی کی جو اپلیکیشن جو ہوتی ہے اس کا تو ایویڈنس کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا ہے، کہ جب تک اس کا ڈیسیجن نہ ہو جائے مین اپلیکیشن کا کہ پرماننٹ کسٹڈی بچے کو کدھر دینی ہے، تو اس وقت تک جو عارضی جو ہے نا بچے کی ضمانت وہ ہمارے حوالے کی جائے، اور اس کی وجوہات لکھی جاتی ہیں کہ وہ کیوں آپ کے حوالے کی جائے. اس میں وجوہات جو آپ کی ریزنیبل گراؤنڈز ہوتی ہیں، مثلاً جو بھی مناسب، مطلب کوئی حالات ایسے جس کے باعث آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے فی الفور میرے پاس آنا چاہیے، اس کو ڈینجر ہے، کوئی اس کی لائف کو تھریٹ ہے، کوئی اس کو کوئی اور مسائل ہیں، یا کہیں کوئی خطرہ اس کی زندگی کو ہے، اس کو ذہنی اور نفسیاتی طور پہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ گراؤنڈ ساتھ میں لکھ دیتے ہیں. تھرڈ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملاقات کا شیڈول. اب اس میں آپ نے یہی اپلیکیشن دینی ہوتی ہے کہ مجھے مطلب ہے ملنے سے روک دیا گیا ہے، اور مجھے اپنے بچوں کو والدہ جو ہے وہ ملنے سے نہیں دے رہی. تو میں بطور والد یا دادا یا جو بھی نانی یا نانا یا دادی جو بھی ہوتے ہیں رشتہ دار، جو ایک دے سکتے ہیں اپلیکیشن، نانا نانی دادا دادی، مطلب وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، والد دے سکتا ہے، والدہ دے سکتی ہے کہ وہ مجھے ملنے نہیں دے رہی. تو مجھے بچوں کا جو ہے، میں کیونکہ والد ہوں تو شفقت پدری جو ہے وہ ایک نیچرل سی چیز ہے، بچوں کو اس سے محروم کرنا جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. تو وہ اپلیکیشن ساتھ میں آپ گزاریں گے تو کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے، پھر کورٹ اس پہ جو ہے وہ جواب طلب کر لیتی ہے، دوسری سائڈ کو طلب کر کے. مثلا والدہ ہے تو والدہ کو طلب کر لے گی کورٹ، اور وہ اس سے جو ہے جواب طلب کرے گی. وہ اس میں آپ آگے سے وہ اپنا جواب درخواست فائل کریں گے تینوں درخواستوں کا. کورٹ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ عارضی ضمانت کی اپلیکیشن پہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کہ پرماننٹ کسٹڈی کا کون حقدار ہے. اس کا تو فیصلہ ایویڈنس کے بعد آنا ہے. عارضی ضمانت کی اگر ٹھوس گراؤنڈ ہیں آپ کی تو آپ کی اپلیکیشن منظور ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو وہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر کے پرماننٹ کسٹڈی کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر کارروائی سٹارٹ کر دیتی ہے. پہلا ڈیسیجن جو کورٹ نے کرنا ہے وہ عارضی کسٹڈی کے اوپر کرتی ہے کہ کیا واقعی انہیں دے دی جائے یا ادھر ہی رہنے دیں جو ان کے پاس ہے. اور وہ عارضی کسٹڈی ہوتی ہے کہ ٹل دا ڈیسیجن آف دی مین اپلیکیشن. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ آپ کی استدعا ہوتی ہے کہ ملاقات کا شیڈول ترتیب کیا جائے. تو کورٹ جو ہے وہ ڈیورنگ پینڈنسی آف دی اپلیکیشن، یعنی کہ جب تک کہ آپ کی اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا، کورٹ ایک آرڈر کر دیتی ہے کہ بچوں کی ملاقات جو ہے وہ والد کو کس دن اور مہینے میں کتنے دن اور کس وقت سے لے کر کس وقت تک وہ جو ہے بچے ماں باپ کو ملائے گی، اور کہاں پہ ملائے گی اور کیسے ملائے گی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کی عمروں پہ. اب فرض کر لیں بچے کی عمر 3 سال 4 سال ہے تو کورٹ یہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ جب تک مین اپلیکیشن جو ہے پرماننٹ کسٹڈی کی ضمانت کی کہ بچہ پرماننٹ ہمیشہ کے لیے کس کے حوالے کیا جائے، تو اس کے فیصلہ آنے تک بچہ جو ہے کورٹ میں 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو جو ہے والدہ ملائے گی، یا ہر 15 دن کے بعد ملائے گی، یا ہر ڈیٹ پہ ملائے گی، یا ہر 10 دن کے. یہ کورٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اس کے بعد جب فائنل اس میں ہو جائے گی آپ کی اپلیکیشن پہ ایویڈنس آ جائے گی پرماننٹ کسٹڈی کی اپلیکیشن پہ، آپ پہلے اپنی اپلیکیشن میں اپنے گواہان پیش کریں گے،
ان گواہان میں جو ہے وہ آپ کا موقف یہی ہوگا کہ ہم نے جو ہے ہمارے پاس بچے زیادہ بہتر طریقے سے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، وسائل بھی زیادہ ہیں اور بہتر پرورش بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنی طرف سے دوسری سائڈ اسی طرح سے ایویڈنس پروڈیوس کرے گی، تو کورٹ پھر دونوں کی ایویڈنس دیکھنے کے بعد اور بحث سماعت کرنے کے بعد ڈاکومنٹری اورل ایویڈنس دونوں مشاہدہ کر کے اور فائنل آرگومنٹ آپ کے وکلاء کے سن کے اس کے بعد کورٹ یہ فیصلہ کرے گی سارے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کے کہ بچوں کی بہتر نگہداشت والد کے پاس ہو سکتی ہے یا والدہ کے پاس ہو سکتی ہے، تو کورٹ جس پارٹی کے پاس سمجھے گی کہ بچے کی بہتر پرورش ہو سکتی ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، تربیت ہو سکتی ہے، کورٹ اس کے حوالے کر دے گی، اور ساتھ میں جس کے حوالے کر رہی ہوگی کورٹ، فرض کریں کہ اپلیکیشن وہ والد کی ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ والد پڑھا لکھا ہے، والد کے پاس پیسے ٹھیک ہیں، گھر اپنا ہے، سب کچھ ہے، والدہ نے کہیں دوسری جگہ شادی کر لی ہے، اور ریلیٹیوز نہیں ہیں بچوں کے جن کے پاس رہائش ہے، تو بچوں کی عمریں بھی 6 7 7 8 سال ہو گئی ہیں اور وہ بچہ والد کو دے دیتے ہیں، ساتھ میں وہ اپلیکیشن میں ملاقات کا شیڈول جاری کر دے گی کہ ہر ماہ کی ایک ماہ میں کتنے دن اور کس وقت جو ہے وہ ملاقات ماں سے کرائی جائے گی یا والد سے کرائی جائے گی، ایز کیس میں بھی مثلاً اگر والد کی خارج کر دیتی ہے اپلیکیشن کورٹ کہ نہیں بچے ویسے ماں کے پاس ہی رہنے ہیں، تو پھر وہ والد کی اپلیکیشن پر فیصلہ کرے گی کہ والد کو اس حق سے تو چلو محروم کیا جا سکتا ہے کہ بچے پرماننٹ اس کے پاس نہ رہیں، لیکن اس حق یہ اپلیکیشن کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتی آپ کی ملاقات کی اپلیکیشن۔ تو ملاقات کا شیڈول کورٹ نے اسی کیس کے اسی فیصلہ میں جاری کرنا ہے۔ اب وہ کیسے جاری کرتے ہیں؟ وہ یہ جاری کرتی ہے کورٹ، ایک تو اگر بچے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کی وہ اسٹڈی کو بھی مد نظر رکھیں گے، اب وہ فرض کریں گے کہ جی ہر سیچرڈے کو یا فورٹ نائٹلی مثلاً 15 دن کے بعد ایک ویک چھوڑ کے دوسرا ویک جو ہے بچے سیچرڈے کو 2 بجے چلے جائیں گے اور سنڈے کو شام 8 بجے واپس آ جائیں گے والدہ کے پاس، یا اسی طرح مہینے میں کر دیں گے، اور پھر ساتھ میں شیڈول میں عیدین کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے شیڈول جاری کرے گی، پھر اسی طرح جو ہے جتنی بھی اور تہوار آتے ہیں مذہبی ہمارے عیدوں کے، اور یا گرمی کی چھٹیاں آتی ہیں اسکولوں کی، سردی کی چھٹیاں آتی ہیں، اس حساب سے مکمل شیڈول جاری کرے گی کہ ماں کے پاس کتنے دن رہنا ہے اس گرمی کی چھٹیوں میں، 1.5 ماہ ماں کے پاس، 1.5 ماہ والد کے پاس فرض کر لیں، یا کورٹ کہہ سکتی ہے کہ 2 ماہ ماں کے پاس اور 1 ماہ والد کے ساتھ۔ اسی طرح دسمبر کی چھٹیاں ہوتی ہیں سردیوں کی، تو اس میں ڈیوائیڈ کر سکتی ہے دن کہ پہلے 5 دن کی چھٹیاں ماں کے پاس، پھر 5 دن کے بعد جو چھٹیاں ہوں گی وہ والد کے پاس رہیں گی، اور اسی طرح ہر مہینے کا ہر ہفتے کا جو ہے شیڈول کورٹ مکمل ترتیب دے کے دے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے چاہے والدہ کے پاس رہیں چاہے والد کے پاس رہیں، دوسرا فریق جو ہوگا جو کہ حقدار ہے اپنے بچوں کو ملنے کا اور شفقت دینے کا اور پیار دینے کا، وہ اس سے محروم نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے یہ مسائل دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، سپریشن آف فیملی، سپریشن آف اسپاؤسز، اور یہ جو والدین کا علیحدہ ہو جانا بچوں کو متاثر کرتا ہے، تو اس کے لیے مناسب طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو کورٹ کے ذریعے بچوں کو والدین سے دونوں طرف سے ملنا جلنا ان کی ذہنی طور پہ بھی ٹھیک رکھتا ہے، ان کے حقوق بھی بہتر رہتے ہیں، والدین کی پہچان بھی رہتی ہے، شفقت بھی ملتی رہتی ہے۔ تو یہ پروسیجر ہے اس ملاقات کے لیے، اس شیڈول کے لیے، تاکہ بچے دونوں والد اور والدہ کے ساتھ مانوس بھی رہیں اور ان کو دونوں کا پیار بھی ملتا رہے اور شفقت بھی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔